السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پرویز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حی علی الفلاح۔ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے الحمدللہ۔ جو لوگ حج کے سفر پہ جا چکے ہیں ان کے لیے خوش آمدید، اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور ان کے اللہ کے رسول کے طفیل میں ہم لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہیں اسلامک اسکالر عالم دین مفتی ارقم صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب، جو ہے حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حج جو ہے وہ اللہ نے حج رکھا ہے، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ جاتا ہے، لیکن اس کی نیت کتنی امپورٹنس ہے اور نیت انسان کو کرنی چاہیے، ارادہ ضرور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ قربانی ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں، قربانی کس پہ فرض ہے، یہ اس کا بھی عنوان ہم چاہیں گے آپ اس پہ بات کریں، اور جو یہ حج کے جو شروعات کے 10 دن ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے، ہم ان کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے آپ سے۔ تو سب سے پہلے ہم حج کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے۔ حج کے عنوان پر 3 چیزیں سامنے ہیں۔ جب حج کا جسے نیت کریں گے اور اللہ تعالیٰ توفیق بخش دیں اور نام آ جائے، مثلا ایک آدمی پیسے بھی ہیں، ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن اب وہ نام اپلائی کرنے کے بعد بھی نام نہیں آ رہا ہے، تو شریعت نے وہاں پر اس کو چھوٹ دیے کہ تم نے اپلائی کر لیا، نام نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اگلے سال تک بھی اتنی قیمت باقی رہے تو اس کو پھر اپلائی کرنا ہے، نہیں آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب حج کے عنوان میں 3 چیزیں ہم نے بیان کی۔ سب سے اول کہ دیکھیے حج جو آپ کرنے جا رہے ہیں تو حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اول حج قران، دوسرے نمبر پر حج تمتع، تیسرے نمبر پر حج افراد۔ تو اب جب آپ نکل رہے ہیں تو اب آپ کی کیا نیت ہے؟ آپ حج قران کریں گے، آپ حج تمتع کریں گے، یا آپ حج افراد کریں گے؟ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہے یہ آسان الفاظ میں؟ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ حج قران، اب ان کی فضیلتیں الگ الگ ہیں۔ حج قران کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، حج تمتع کریں گے تو تھوڑا کم ملے گا۔ تو ہر طرح سے اکابرین کے ہیں، ہمارے یہاں فقہ حنفیہ کے نزدیک تمتع زیادہ ہوتا ہے۔ تو قران میں جو طرز ہے وہ بڑا عجیب سا ہے اور بڑا مطلب سخت ہے۔ قران جو ہے وہ سخت ہے کہ جیسے ہی آپ سفر حج کے لیے نکلتے ہیں تو احرام ضرور باندھیں گے آپ۔ اب جب آپ نے احرام باندھ لیا تو چاہے ابھی 5 دن باقی ہوں حج کے دنوں کے، یا پھر 10 دن باقی ہوں، یا مہینہ باقی ہو، اب آپ کو احرام نہیں کھولنا ہے۔ احرام جب ہی کھلے گا جب کہ آپ حج مکمل ادا کر لیں گے۔ آپ اس میں عمرہ بھی کریں گے، آپ اس میں عمرہ بھی کریں گے، آپ اس میں حج بھی کریں گے، تو یہ حج قران ہے۔ اور دوسرا معنی حج تمتع، جو اکثر یہاں کے باہر کے جو ممالک کے لوگ ہیں وہ جاتے کرتے ہیں حج تمتع، کہ یہاں سے احرام باندھ کر نکلے اور وہاں پر پہنچے اور عمرہ کیا، اور اس کے بعد جو احرام کھول کے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر اپنا حج کے ایام میں احرام پھر باندھا اور پھر مکمل طور پر حج ادا کیا۔ کیونکہ احرام میں رہتے ہوئے جو احتیاط ہیں، بچنا ہے، وہ بہت سمجھ لیجیے سب سے اہم کام۔ تو خیر یہ 2 چیزیں ہو گئی، ایک حج قران جس میں احرام باندھ لیا تو آخر تک، اور اس میں دونوں پہلو ہیں، اور جو افراد ہے تو اس میں صرف حج ہی کیا جاتا ہے، احرام انہی دنوں میں باندھا گیا اور حج کر لیا گیا، عمرہ کیا، عمرہ نہیں کیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہاں سے اس میں 2 چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک ساتھ، اور تمتع میں 2 چیزیں جڑی ہوئی ہیں الگ الگ، اور افراد میں صرف حج ہے۔ تو ہم جب نیت کر کے چلیں گے تو ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کی نیت کریں گے کہ ہم اس سفر کے لیے نکل رہے ہیں۔ حالات یوں ہیں کہ بعض حجاج سے جانے والوں سے ہم نے پوچھا بھی، سوال کیا، تو انہیں ان ناموں کا نہیں پتہ تھا، ان ناموں کا نہیں پتہ ہے، نیت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس میں کمی صرف یہ رہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تک تیاری میں بالکل ڈھیلے ہیں اور تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم بات یہ ہے کہ کسی بھی عالم، اپنے قریبی اور اپنے مخلص سے، کسی سے بھی مل کر ہم چند فرائض کے بارے میں، چند واجبات کے بارے میں وقت جانے سے پہلے ساری چیزیں ہمارے ذہن سے گزر جائیں۔ بہت ضروری نہیں کہ سب چیزیں یاد ہو جائیں، لیکن 2-3 مرتبہ اگر وہ ذہن سے گزری ہوں گی تو کہیں نہ کہیں ذہن اگر کہیں پر کھٹکتا ہے اور شک ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم اس کو فائنل کر لیں گے۔ اب بہت ساری وہاں پر جنایات ہیں، یعنی کوئی غلطی ہو گئی تو وہاں پر دم لازم ہوتا ہے، یہ ہوا تو یہ لازم ہوتا ہے، یہ ہوا تو یہ لازم ہوتا ہے۔ تو اس لیے تمام تر چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری۔ تو مسائل کے تعلق سے ایک پورا عنوان ہے حج کا، سمجھ لیجئے مکمل موضوع ہے کہ
اکابرین نے موٹی موٹی اس کی پوری کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ حج کے مسائل یہ ہیں، وہاں پر اس طرح پہنچنا ہے، یہ ہو گیا تو ایسے ہے، یہ تو ایک پورا عنوان ہے۔ خیر، اس سے ہٹ کر میں جو ایک اور عنوان لے کے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کے عنوان میں سب سے زیادہ انسان کے عملی خلوص کو دیکھا ہے۔ مثلا ایک شخص حج تو کر رہا ہے، ایک نہیں کئی مرتبہ حج کر رہا ہے، لیکن زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں، تو وہاں پر ایک شبہ سا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ حج کر چکے ہو، زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ حالانکہ حج نام ہے پوری زندگی کے ان کمیوں کو دور کرنے کا اور مکمل طور پر انسان کا مزاج اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات پر آنے کا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان حج کر لے تو پھر وہ دنیا سے بالکل دور ہو جائے، لیکن جو پچھلی زندگی اور پچھلی تمام تر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان سے بچنے کا عنوان ہے۔ تو اس لیے یہاں پر سب سے اہم جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آپ حج کرنے جو جا رہے ہیں اس میں آپ کتنی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ حج نام ہے مقبول سفر کا، اور اللہ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ رب کریم ہمیں حج مقبول عطا فرمائے۔ تو اس پر میں آپ سننا چاہیں تو ایک واقعہ انشاءاللہ ہم سنائے دے رہے ہیں۔ جی تو جو ابھی ہم نے ایک واقعہ مرکز کا سنایا، ایک تبلیغی مرکز کے سامنے ہی یا پڑوس میں ایک صاحب مسواک بیچا کرتے تھے۔ کچھ عجیب سے واقعات جب ملتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العزت کتنی عطا والے، اور اللہ کے لیے بہت ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے اثاثے اور مالیت موجود ہو تب کام ہوگا۔ بس میں شارٹ میں ان کے واقعے کو دہراتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کے اندر واقعی خلوص رکھا ہوگا، طلب رکھی ہوگی، اور اللہ کس نسبت پر انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ ان کا ایک فعل اور ایک کام ہے، تجارت تھی کہ وہ مسواک بیچتے تھے۔ مسواک لینے والے اکثر مسجد سے ہی جڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور مرکز کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو اور زیادہ۔ تو مسواک بیچتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک کام یہ شروع کر رکھا تھا کہ جب بھی کسی کو مسواک دیتے تو اسے یوں کہتے کہ میرے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ مجھے حج مقبول عطا فرمائے۔ کہاں مسواک کا کام 200-300 روپے والا، اور کہاں اتنا بڑا عزم جو آسمانوں چھو رہا ہو، لیکن انسان کا سچا ارادہ، سچا عشق جو کام آتا ہے۔ ایک عرصہ گزرا، لوگ مذاق کرنے لگے کہ مسواک لیتے ہی کہتے ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے آپ کے لیے، اللہ حج کرا دے، اور ہنستے کہ ذرا حلیہ بھی تو ہونا چاہیے اور ویسے اسباب تو ہونے چاہیے جبھی تو حج کریں گے آپ۔ لیکن جب انسان کے اندر کسی چیز کی قلب اور ذوق بیٹھ جاتا ہے اور مکمل اس کی دلچسپی آ جاتی ہے تو پھر وہ سب کسی کی بات سنتا نہیں ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزرا اور وہ اپنی اس مہم پر، اس بات پر باقی رہے۔ غالباً میرے خیال میں تقریباً 10 سے 12 سال ایسے گزر گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو حج کس نسبت پہ اور کس طریقے سے کرایا کہ ایک مرتبہ واقعہ جو لکھا بڑا پیارا ہے کہ ایک مرتبہ وہ روڈ کراس کر رہے تھے صبح اور روڈ لاک ہو گئی، گاڑیاں رک گئیں اور کراسنگ کی وجہ سے، تو وہ دوڑ کے آگے سے گھومنے کے لیے دوڑنے لگے، تو یوں ہی جا ہی رہے تھے کہ ایک گاڑی کے پاس سے گزرے تو اس کا ہارن بجنا شروع ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کچھ گر گیا ہے میرا یا کچھ بلا رہے، پلٹے تو اس نے شیشہ کھولا اور بلا کے پاس پوچھا کہ ابا جان سب خیریت تو ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو کہا بس یہ چھوٹا سا میرا کام ہے، مسواک بیچتا ہوں، یہی چل رہا ہے۔ تو کبھی کتنے روپے کی مسواک ہوں گی؟ کتنی ہیں؟ تو بس دن بھر بیچتے ہیں، 200-300-400 روپے چھوٹ جاتے ہیں، اور مسواک 1000 روپے کی ہوں گی۔ تو اس نے 5000 روپے نکالے اور حضرت کے ہاتھ پہ رکھے، کہہ لیجیے 5000 روپے لیجیے، یہ آرام کریے، ان کو ڈگی میں رکھ دیجیے۔ اس نے ڈگی کھول دی اور اس کے بعد وہ اس میں رکھ کے چلتے بنے۔ تو آج اتنے سالوں کے بعد زندگی کا ایک پہلا موقع تھا کہ جس میں ایک ایسا شخص ملا جس نے قیمت سے اوپر قیمت دی، اور قیمت سے اوپر قیمت دینے اور لینے کے بعد کا جو مرحلہ ہے اور واقعہ ہے وہ یہ کہ آج یہ حضرت یہ بھول گئے کہ اس سے یوں کہیں کہ میرے لیے دعا کریے گا اور اللہ رب العزت مجھے حج کرا دے، حج مقبول کرا دے۔ بھول گئے، قیمت لی، خوش تھے کہ پورے دن محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اللہ رب العزت کی کچھ منشا اور تھی۔ تھوڑی دور چلے، اس نے ہارن پھر بجایا
اور ہارن بجتے ہی پھر مڑے کہ شاید وہ کچھ بھول نہ رہا ہو اور کچھ کہنا چاہتا ہو، فوراً شیشے کے پاس آئے تو اس نے، شاید اس کی اہلیہ بھی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے اشارے سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کیا آپ نے حج کر لیا ہے؟ تو آج جب عرصہ دراز کے بعد ایک چیز چلتی ہوئی جب ایک دم سے اس نے ایک سوال کیا تو یہ ان کی ہچکیاں لگ گئیں اور روتے ہوئے اور گاڑی کا گیٹ پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگے، یا اللہ میں نے کیا ظلم کیا کہ ہمیشہ میں کبھی دعا بھولتا نہیں ہوں، آج تھوڑی قیمت کیا زیادہ مل گئی تو میں وہ دعا ہی بھول گیا۔ یہی زندگی کا کچھ فلسفہ ہے کہ رب آزمائشوں کے بعد جب تھوڑا کچھ دیتا ہے تو انسان فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کنارے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اس کے بعد بہت بڑی نعمت ملنے والی ہوتی۔ ابھی تو شروعات تھی اور ہم کنارے ہو گئے کہ چلو ہو گیا کام، تو رونے لگے وہ۔ تو خیر فوراً ان کی اہلیہ نے جو گاڑی میں بیٹھی تھی انہوں نے چیک ان کو پکڑایا اور کہا اپنے شوہر کو، اور کہا کہ ان کی آپ چیک کاٹیے، ان کو حج کرانا ہے۔ تو فوراً 6 لاکھ کی چیک کاٹی اور ان کو ہاتھ میں تھمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ آپ واقعی جانا چاہتے ہیں اور آپ عاشق ہیں، حج کے معاملے میں آپ کو اللہ نے جو ہے اثر و رسوخ دیا ہے۔ تو چیک کو جیب میں رکھا اور بہت اللہ سے مانت سماجت اور شکر ادا کرتے ہوئے چلتے بنے۔ کچھ قدم چلے ہی تھے پھر سے ہاتھ لگا، پھر سے اس نے بلایا اور پوچھا کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کیا پتہ آپ کا ہمسفر بھی آپ کے ساتھ ہو، بچے ہیں آپ کے؟ نہیں بیوی ہے۔ میں کہا بچے تو نہیں، بس ایک بیوی ہے۔ تو کہا آپ ان کے لیے نہیں، آپ نے ان کے لیے نہیں کہا، میں ان کے لیے بھی انتظام ہوگا، دونوں لوگ جائیے سفر پہ۔ تو پھر دہاڑے مار کے روئے، چیخے، اس کے بعد انہوں نے ایک چیک پھر سے بنائی اور کہا کل ہی آپ آئیے اور کل ہی آپ کا انتظام بنے گا اور آپ اسی سال والے حج میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کون سی نسبت پر کس وقت انسان کو کہاں پہنچا دے یہ صرف اللہ ہی کو معلوم۔ تو ایک دوسرا واقعہ جو ہم نے آج ہی بیان کیا حج کی کے عنوان پر، اور اس کے درمیان میں 2 واقعے چھوٹے چھوٹے اور سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ سب سے اولی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر کسی چیز کی دلچسپی کا ہونا۔ جب انسان کے پاس دلچسپی ہوتی تو پھر اللہ رب العزت اس عمل میں بھرپور طریقے سے اس کی معاونت اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ بے شک۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا بھی ہوگا آپ نے، اور بڑی زبردست اور بڑی کامل کتابیں بھی لکھی اور بڑی نایاب ہستی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا حج کے سفر کا، کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس سفر میں درود شریف بہت پڑھ رہا ہے، بہت درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو رہا نہ گیا حضرت سے، اس سے پوچھا کہ بھائی اتنا درود شریف تم کیوں پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے بٹھایا حضرت کو، جو واقعہ سنایا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ تو سنایا کہ میرے والد محترم بڑے نیک پارسا تھے اور ایک مرتبہ حج کے سفر ہی پہ تھے، اور حج کے سفر پہ واپسی پہ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتے ہی ان کی شکل بدل گئی بالکل، اور شکل بالکل خنزیر کی شکل بن گئی، ایسی بھیانک شکل۔ تو ان کا کہنا کہ میں بہت پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا ہو گیا ہے ایک دم سے، اور وہ نیک بھی تھے ساری چیزیں اور بہترین اعمال میں حصہ لینے والے، پھر حج جیسی توفیق ساری چیزیں، میں بہت پریشان ہو گیا کہ کون جو ہے ان کا ساتھ دے گا، اور مطلب مٹی کون دے گا اور غسل کون دے گا۔ میں بہت پریشان کہ کسی کے سامنے اگر یہ واقعہ ظاہر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو بیان کرتے ہوئے حضرت نے بیان کیا کہ اس شخص نے یہ بات بیان کی بڑی عجیب و غریب، کہ میں رونے لگا اور روتے روتے مجھے کچھ اونگ سی آئی، انودگی سی چھائی مجھ پر، اور میں نے کیا دیکھا کہ کوئی شخص گزرا ہوا آتا ہوا گزر رہا ہے، اور میرے ابا کو چہرے کے اوپر ہاتھ اس نے رکھے، اور ہاتھ رکھتے ہی میرے ابا کی صورت بالکل اسی طرح یا اس سے اچھی صورت بن گئی۔ تو میں فوراً لپکا ان کی طرف، ان کے قدموں میں پڑ گیا، اور میں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ تو ایک بڑا خوبصورت جواب
جو سننے میں بڑا اچھا اور خوبصورت لگتا ہے۔ فرمایا میں وہی ہوں جس پر تم روز درود و سلام کثرت سے بھیجتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نے بیان کیا کہ یہ عجیب و غریب دلچسپیوں میں سے ہے کہ جب انسان دلچسپ ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت واقعات کا ہیر پھر کہیں سے کہیں بدل سکتے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ خنزیر جیسی شکل ہوئی کیوں؟ کا وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ سود کے عادی تھے۔ تمام تر عمل کے بعد بھی رب کریم نے پھر پکڑ کی، لیکن اللہ رب العزت جب کسی کو بری کرنے پر آئے تو پھر اللہ اس کے وسائل ویسے ہی بناتا چلا جاتا۔ تو درود شریف ہی کی برکت پر یہ سفر بہت سارے ہوئے ہیں، اور اکابرین نے لکھا بھی ہے کہ حج کے سفر میں بہت بڑا عنوان یہ ہے کہ اگر آپ حج کا سفر کرنا ہی چاہتے ہیں اور پیارے آقا کے روضے پر پہنچنے کی خواہش ہی ہے تو آپ عملوں میں سے سب سے پہلا عمل ایک یہ بھی کریں کہ درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ جب ہم درود شریف پر خاص اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر خصوصی توجہ کے ساتھ اللہ مقبولیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے ابھی جلد ہی واقعہ سنایا تھا، بڑا پیارا اور بڑا عجیب واقعہ تھا اس پتھر نگار اور پتھر تراش کا، جو بڑا خوبصورت اپنے اندر تھا، اور واقعے کو پڑھ کے خود میری طبیعت بھی بڑی دلچسپ ہوئی اور طبیعت میں بہت زیادہ رونا آیا کہ واقعی اللہ رب العزت نے کیسے کیسے بندے دنیا میں بھیجے اور کیسے کیسے واقعات رونما ہو گئے، کیسے عجیب واقعات رونما ہوئے۔ تو اس پتھر نگار کا جو واقعہ لکھا بڑا عجیب و غریب کہ وہ پتھر نگار، پتھر تراش، پتھر کی نقاشی کیا کرتا تھا، لیکن ان کے درمیان اپنی کچھ نماز اور اپنی عمل میں سے اس کا ایک معمول تھا کہ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کو جو تیار وہ کرتا تھا تو اس میں اس کا ایک معمول تھا کہ وہ درود شریف بہت پڑھتا تھا۔ درود شریف پر ایک کتاب لکھی گئی بزرگان دین کی طرف سے، دلائل الخیرات، جو بزرگان دین نے درود جمع کی ہے اپنے الفاظوں میں جیسے بھی، تو دلائل الخیرات کے نام سے اتنی موٹی کتاب ہے۔ تو اس میں درود شریف بڑے اعلیٰ درود شریف مطلب لکھے ہوئے ہیں، اور اس پر بزرگان دین نے بہت سارا کام بھی کیا، اور بہت متبرک کتاب اولیاء کرام کے درمیان وہ سمجھی جاتی رہی، اب تک باقی ہے الحمدللہ۔ نیٹ پہ آپ جیسے دلائل الخیرات ڈالیں گے فوراً آ جائے گی۔ تو دلائل الخیرات جیسی کتاب اس کو زبانی یاد تھی، اتنا زیادہ اس کو درود شریف کا ایک شوق اور ذوق تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ اس نے ایک نیا اور اچھا سا پروجیکٹ لیا، اور اس میں نیت کی کہ میں اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ اپنی دلائل الخیرات کتاب کو بھی پوری کروں گا۔ تو وہ 2-3 دن کام میں بہت تھکا ہارا، تو اب جب وہ آرام کے لیے اطمینان کے لیے بستر پر آتا ہے تو واقعہ عجیب و غریب رونما ہوتا ہے، رلا دینے والا واقعہ سامنے آتا ہے۔ واقعہ کیا آیا کہ جیسے ہی وہ لیٹا تو ہم سب کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا اپنا یہ فن، اور تم یہ اپنا فن کیا یہیں لگاتے رہو گے؟ میرے شہر میں میرے یہاں کوئی کام نہیں کرو گے؟ تو خیر سلام و جواب ہوا، السلام علیکم یا رسول اللہ، علیکم السلام، کیا تم میرے یہاں کوئی فن نہیں کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو بتائیے۔ کہاں میرے گنبد پر کچھ کنگرے گر گئے ہیں، ان کو اسی طرح نقاشی کر کے اور تمہیں اسی طرح وہاں پر رکھنا ہے، بنانا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی وہاں کیسے پہنچوں گا، کہاں بس جلدی سے آؤ۔ اور پیارے آقا مڑے اور چلتے چلے گئے۔ اب آنکھ کھلی اور ایک بے چینی سی کہ یہ تو اللہ کے رسول کہہ گئے ہیں، اب تو جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ نہ کوئی تیاری، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی پیسے کا تو کوئی اتنا معمول اور اتنا زیادہ کوئی مالیت والا آدمی تھا ہی نہیں، اپنا وہی بسلا اور وہی ہتھوڑی اور وہ جو سامان کچھ تھا تھیلا اٹھایا اور بھاگتا چلا۔ جو کوئی ملا بتایا کہ ہم چند دنوں کے سفر کے لیے جا رہے ہیں اور جلدی ہی واپس آئیں گے۔ تو بڑا محبتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے کہ وہ شخص 2-3 دن چلنے کے بعد سمندر کے ساحل پر پہنچتا ہے، اور سمندر کے ساحل پر جب پہنچتا ہے تو وہاں بھی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے پہلے جہاز وہاں سے چھوٹ چکا ہوتا ہے، کئی میل آگے جا چکا ہے جہاز۔ اب یہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کاش میں پہلے آتا تو شاید
کچھ بات بن جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی منت سماجت کر کے سفر کیا جاتا ہے، لیکن نہ میرے پاس وسائل ہیں، نہ کچھ اسباب ہیں، اور نہ کوئی ٹکٹ کا کوئی نظم ہے۔ لیکن نظام تو صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ جب آپ کو ہمیں مقبولیت مل جائے پھر کون سی چیز ہے جو روک سکے؟ وہ تو سب بہانے بنتے چلے جاتے۔ وہ جو 1-2 میل پہ جہاز پہنچ چکا تھا وہیں رک گیا، نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو شبہ ہوا کہ کہیں کچھ، جب سب سارے پرکریائیں کرنے کے بعد تھک پڑے تو انہوں نے سوچا کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہم سے، تو انہوں نے اگل بگل جھانکنا شروع کیا کہ کچھ ہم کر تو نہیں آئے ہیں، کوئی غلطی تو نہیں کرائے ہیں۔ کچھ ہوتے کرتے انہوں نے اپنی دوربینوں سے دیکھنا شروع کیا چاروں طرف کہ کچھ ہے تو نہیں ایسی خطرے کی چیز جہاز نہ بڑھ رہا ہو۔ تو اپنے اسٹیج پر، اپنے مقام پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے دماغ میں اللہ نے بات ڈالی کہ نہیں، اس آدمی کو لو، کیا پتہ وہ بیچارہ وہ کوئی دعا اس سے نکل گئی ہو اور اس کو نہ لینے کی وجہ سے۔ تو فوراً انہوں نے اپنی چھوٹی کشتی بھیجی، فوراً وہ سفر کر کے آئی، ان کو بٹھایا اور لے جا کے جہاز میں چھوڑا اور جہاز چالو ہو گیا۔ اب اس واقعے کی وجہ سے اس جہاز میں بھرپور طریقے سے ان کی عزت اور اکرام ان کا بڑھ گیا، اور سب نے پوری خاطر تواضع کی۔ پورے سفر میں مہینہ بھر کا سفر ہوا کرتا تھا۔ خیر مدینہ المنورہ جہاز پہنچا اور وہاں تو اب ان کی تلاش ہے کہ آخر میں روضے پہ کیسے پہنچوں گا، اور روضے پر پہنچنے کے بعد میں گنبد پہ چڑھ کے وہ کام کیسے کروں۔ ایک بڑی کہانی تھی، لیکن نظام تو اللہ کو بنانا ہے۔ یہ بیٹھے روضے کے پاس سوچ ہی رہے تھے کہ کچھ خدام کا گزر ہوا، انہوں نے ان کی شکل دیکھی، کئی مرتبہ دیکھی، اور اس کے بعد فوراً دوڑے ہوئے آئے کہ آپ تو نقش و نگار اور پتھر کے تراشنے والے معلوم ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہاں ہم ہی ہیں، ہم تراشتے ہیں پتھر۔ وہ کہا جلدی چلیے، ہمارے جو بڑے ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی شکل کا آدمی چاہیے۔ ان کو شکل دکھائی گئی تو وہ جیسے ہی وہاں لے گئے، کہاں آپ ہی تو ہو، آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے۔ تو فوراً ساری تیاریاں ہوئیں آنن فانن، اور بالکل صبح سے کام کی اسٹارٹنگ کا معاملہ رکھا گیا کہ صبح سے شام تک کام نمٹ جائے گا۔ اب یہ بندے خدا کہ جس کے پاس کچھ تھا، نہ کوئی اثاثہ نہ کوئی امید، اور آج اللہ رب العزت اس سے اتنی بڑی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ اب جب گنبد پر پیر رکھنے کا معاملہ تھا اور وہاں پر چڑھنے کا معاملہ تھا، وہ تمام تر چیزیں لگائی گئیں اور پھر ان کو پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو اب جو پیر رکھنے کی بات تھی تو وہ لرز رہا تھا اور کانپ رہا تھا کہ آخر میری یہ کیا مجال ہے کہ پیارے آقا نیچے آرام فرمائیں اور میں آج گنبد پر چڑھنے کی سعادت اور وہاں بیٹھنے کی سعادت حاصل کروں۔ رو رہا تھا اور پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ خیر اس کو بار بار وہ حکم یاد آ رہا تھا کہ کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ خیر وہ گنبد پر چڑھا اور اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک اس نے سارے کام کیے، اور ساری جو نمازیں گزری اس نے وہیں پڑھی۔ اور ایک جو عجیب سی فیلنگ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا، وہ اس لمحے پہ بھی درود شریف وہی تمام تر درود پاک برابر پڑھ رہا تھا۔ اور یہ پڑھنے کا واقعہ کچھ ایسا تھا کہ جیسے پیارے آقا یوں فرما رہے ہوں کہ ہاں اے میرے امتی پڑھ، آج میں خود بذات خود تیرے سامنے بیٹھ کے تجھ سے سن رہا ہوں۔ ایسے انداز میں وہ درود پاک کو، درود پاک کے نذرانوں کو پیش کر رہا ہے، بڑے تعصب والے انداز میں رو بھی رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے جیسے پیارے آقا بیٹھے ہوئے اور سن رہے ہیں۔ خیر سارا وقت گزرا اور ساری نقاشی پوری ہوئی، شام ہوئی۔ اب شام کو اترنے کا لمحہ تھا۔ کیا عجیب و غریب لمحہ! جب شام کو اترنے کا لمحہ آیا تو اب ایک تو اللہ رب العزت نے اتنی جلدی ملاقات کا ایسے ایسے اسباب اللہ نے بنائے، اب جو واپسی کا معاملہ تھا وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ آخر میں جدا کیسے ہوں گا روزے سے۔ تو اب جب گنبد سے اترنے کو کہا جا رہا ہے اس سے، تو یہ اترنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر بہت دیر ہوئی تو پھر اس پر ایک گشی طاری ہو گئی اور یہ مچھلی کی طرح سے تڑپنے لگا، اور پھر وہیں پر اللہ رب العزت نے اس کی روح کو پرواز کیا اور روح قبض ہوئی، اور اس کے ڈھانچے کو، جسم کو تو اتارا گیا، لیکن روح کتنی مبارک تھی، اور وہ شخص، اس کی تڑپ، اس کی محبت اور اس کا درود میں کیسا خلوص تھا کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے اس کا سفر طے کرا دیا۔
تو حج یا پیارے آقا کے روضہ اطہر کی حاضری وہ صرف اور صرف خلوص نیتی کا نام ہے۔ جب خلوص نیتی ہوگی تو پھر رب کریم ضرور بھی ضرور اس سفر کو مقبول فرمائیں گے۔ اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنی نیتوں میں، اپنی دعاؤں میں اور اپنے کاموں میں چھوٹی سی نیت کریں اور کہیں اللہ سے کہ اللہ حج مقبول عطا کر۔ اس زندگی میں زندگی پوری ہونے سے پہلے رب ہمیں حج مقبول ضرور ادا کرے۔ تو کم سے کم بات ہے کہ ہم اتنا تو کہنے والے تھے رب، اگر ہمیں حج نہ نصیب ملا اور ہم نہ کر پائے تو اتنا کہنے والے تو تھے کہ رب ہم نے حج کے لیے کہا ضرور تھا، بس مقدر نہیں تھا، نہیں ہماری بڑی بخشش کا معاملہ سامنے آ جاتا۔ تو اصل بات ہے نیت کی اور خلوص کی، اور اسی پر آج کے درس میں جو واقعہ بڑا خوشنما سامنے آیا وہ بڑا عجیب و غریب اور درد اندوہ واقعہ تھا۔ اس کو میں بھی شارٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یقیناً اللہ رب العزت کس عمل سے اور کس عمل کی برکت سے انسان کو کیا دے دیں یہ انسان محسوس تک نہیں کر سکتا۔ تو اس شخص کا واقعہ کہ جو حج کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اور مقام عرفہ میں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہے، اور اس میں وہ خواب میں کیا عجیب و غریب بات دیکھتا ہے کہ دیکھ رہا ہے چند افراد کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس مرتبہ حج میں کتنے افراد؟ تو کہا 2-2.5 لاکھ کے قریب افراد آئے ہوئے ہیں۔ تو کہ بھائی حج سب کا قبول ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی کا حج قبول نہیں۔ اللہ اکبر، کسی کا حج ہی نہیں قبول ہوا۔ تو یہ بہت غور سے ساری باتیں سن رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا کسی کا حج قبول ہی نہیں ہوا؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم کسی کا حج قبول ہی نہیں کیا گیا۔ اللہ سب کے سفر کو آسان کرے، سب کے سفر کو قبول فرمائے۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن واقعات کی رونمائی صرف اسی لیے ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال میں جازب ہو، کامل ہو، اور اللہ سے رو کر گڑگڑا کر اپنے وقتوں کی قدر کر کے ان میں بہت سارے اعمال پیش کرنے والا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہی تھا کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ بھئی جب کوئی نیک بندہ لبیک کہتا ہے تو اللہ کا جواب کیا ہوتا ہے، برا بندہ کہتا ہے تو کیا خوبصورت انداز تھا کہ جب کوئی نیک بندہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت لبیک ایک مرتبہ کہتے ہیں، اور جب کوئی سیاکار بندہ، گناہ گار بندہ اس مالک سے، اس رب سے یوں کہتا ہے لبیک، تو رب کریم 3 مرتبہ اس کے لیے لبیک کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ نیک والے کے لیے یہ اور بد والوں کے لیے، تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نیک آدمی نے اپنی نیکی، اپنے حسن سلوک اور اطمینان اور تمام تر اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اطمینان سے اس نے لبیک کہا، لیکن جو گناہ گار، سیاکار اور غلط کام پر ہے اس نے جو لبیک کہا ہے اس نے سارے گناہ اور ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے لبیک پیش کیا، تو اللہ اس کو فوراً لبیک 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اللہ کو لبیک کہتے ہیں۔ رحمان الرحیم، رحمان الرحیم، اللہ کتنا غفور الرحیم۔ تو بڑا عجیب واقعہ یہ سامنے ہے، بڑا ہی عجیب و غریب۔ تو اس میں سے ایک آدمی تھوڑا سا اور نکل کے آیا، وہ فرشتوں کی ٹولی تھی جو بات کر رہی تھی کہ نہیں ایک آدمی حج میں نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول کر لیا۔ تو یہی بڑی حیرت زدہ بات تھی کہ ایک آدمی حج میں آیا ہی نہیں اور اس کا حج قبول ہو گیا، اور یہ جو 2.5 لاکھ کا مجمع آیا ہے اس کا حج ہی نہیں قبول ہوا۔ اور پھر انہوں نے آگے بات بتائی کہ اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے 2.5 لاکھ مجمع کے حج کو قبول فرما دیا۔ اسی پر بات یہ بتائی کہ اللہ رب العزت نے جماعت کی نماز ہو، جمعے کی جماعت کی نماز ہو، عیدین کی جماعت کی نماز ہو، یا اجتماعیت والی جو بھی چیزیں ہیں ان کا کچھ خاص رخ یہی رکھا ہے، خاص فضیلت یہی رکھی کہ اللہ کسی ایک کے عمل کو بھی قبول کریں گے تو سب کے عمل قبول ہوں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اجتماعیت و مسجد میں پڑھنے کا سبب اور رخ یہی ہے کہ اللہ کس کی نماز قبول کریں اس کی وجہ سے سارے بندوں کی نماز قبول ہو۔ اس لیے یہ اجتماعیت ہے، اور اسی لیے حج میں پورا مجمع، پوری اجتماعیت اور ایک ساتھ سارے ارکانوں کو ادا کرنا ہے۔ تو خیر اس نے کان لگائے اور وہاں بات ہو رہی تھی، اس میں سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ بتایا کہ وہ خراسان کے ایک آدمی ہیں، اور ان خراسانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مرحلہ دیا کہ سب کی حج کو اللہ نے قبول فرما لیا۔
تو اس نے نیت کی جو بھی ارکان بچے ان کو پورا کر کے سب سے پہلا کام اپنے وطن جائے بغیر میں سب سے پہلا کام اس شخص سے ملوں گا۔ خیر سفر پورا ہوا اور یہ وطن جائے بغیر خراسان پہنچے، اور وہاں پہنچ کر نام بھی معلوم ہو گیا تھا ان کا، نام نامی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست عالم اور بڑے اپنے زمانے کے بڑے علماء میں سے۔ تو خیر جب وہاں نام لیا تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ ان کے گھر ان کو پہنچایا اور انہوں نے ملاقات کی اور بہت روئے، مطلب ملاقات کر کے، اور بڑی افسردگی ہوئی کہ کیا عجیب لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں دنیا میں کہ پہنچو بھی نہ اور یہیں سے عمل کرو اور قبول بھی ہو جائے، اور اس کی نسبت پر سارے گئے ہوئے افراد کا حج قبول ہو جائے۔ سوچئے کتنا بڑا اللہ کی رحمت کا پیمانہ ہے۔ رد کرتے تو سب رد کرتے تھے۔ جی تو خیر تو اس نے اپنا سوال جواب شروع کیا کہ حضرت ہم نے یہ بات دیکھی ہے، سنی، اور اس طریقے سے ہم یہاں تک پہنچے، آپ اپنا عمل بتائیے کیا تھا وہ عمل۔ حضرت نے بتایا کہ دیکھیے میں نے اپنے زندگی کے 3 سال منتخب کیے ہیں، 3 سال اپنے مشنوں کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ ایک تو سال میں اپنی دنیا کی تمام تر آمد و رفت، کاروبار، کام کاج، بزنس، تمام تر تجارت میں لگاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہوں، اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے راستے والوں کے ساتھ، اور مکمل طور پر جتنا ہو سکتا ہے اس میں قربانیوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، قربانیوں کے ساتھ لڑتا ہوں۔ اور جو تیسرا سال آتا ہے تو میں اس کے اندر مکمل طور پر حج کے ارادے پر ہوتا ہوں، اور پھر میں اس میں حج کرتا ہوں۔ یہ 3 سال کا میرا ایک دورانیہ رہتا ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر آپ اس مرتبہ حج کرنے کیوں نہیں گئے؟ کیا حج کا ہی سال تھا؟ کہا ہاں یہ میرا حج کا سال تھا، اور میں حج کے لیے نکل بھی چکا تھا اور تمام طور افراد بھی ساتھ میں تھے، لیکن ایک جگہ سے اللہ رب العزت نے جو گزروایا بس وہاں سے میرا حج رک گیا۔ کہا وہ کیا تھا، واقعہ کیا ہوا وہاں پر؟ تو کہا واقعہ وہاں یہ ہوا کہ میں وہاں سے جیسے ہی گزر ہی رہا تھا تو میری نظر ایک جگہ جا کے رکی، اور وہاں رکتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت کوڑے دان پہ کھڑی ہے، اور وہاں سے وہ کچھ اٹھاتے ہوئے چھپاتے ہوئے جلدی مجھ سے گزرتی چلی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، تو میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب جب پیچھے ہو لیا، گھر تک پہنچا تو میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا کہ بہن آپ بتاؤ ضرور آخر یہ کیا راز ہے، تم نے مجھے دیکھ کے کیا چیز چھپائی ہے کوڑے دان سے اٹھا کر یا پھینک کر، کیا تھا؟ تو جب اللہ کا واسطہ دیا تو رونے لگی کہ آج تم میرا راز کھول دو، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کچھ کہنے والی نہیں، اور آج میرا راز کھل جائے۔ تو اس نے بتایا کہ میرے بچے 7 دن سے بھوکے، کچھ کھایا نہیں، بس اسی فکر میں تلاش میں کوڑے پر نکلی تو میں نے وہاں پر ایک مرا ہوا کبوتر پایا۔ میں نے اس کو اپنے دامن میں چھپایا کہ چلو یہی کچھ بنا کے بچوں کو کھلا دیں۔ مردار کھانا تو حرام تھا، لیکن اب جب مجبوریاں آتی ہیں تو ہر چیز انسان کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ رخ بنا کر اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے یہ چند الفاظ سن کر ایسی چیخ سے ایسا درد ہوا کہ آپ رونے لگے، اور وہیں پر اللہ سے دل میں کہا کہ رب میں نے ارادہ ضرور کر لیا تھا اور مجھے حج پہ جانا تھا اور پہنچنا تھا، لیکن میں یہاں سے اپنے ارادے کو ترک کرتا ہوں، تو چاہے تو قبول کر لے اور تو چاہے نہ قبول کر، بس میری جو بھی رقم ہے میں تو اب اس کو سونپ رہا ہوں۔ اور آپ نے اپنی پوری رقم اس کو سونپ دی اور آپ وہیں سے پیچھے قدم واپس ہو گئے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا بڑا کر کے قبول کیا، یہ تو تم سے معلوم ہے، اور یہ میرا اپنا خلوص کا عمل تھا، اگر تم نہ چھیڑتے تو شاید یہ کوئی جان بھی نہ پاتا کہ میں نے کون سا عمل کیا اور میں کیوں حج سے واپس آ گیا۔ میں نے تو ایسے عذر کر دیا کہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے اوپر حج تو فرض نہیں، میں تو حج کر چکا ہوں، بارہا کرتا ہوں۔ تو ایسے نیک بندے اللہ کے، ایسے عجیب و غریب اور ایسے نیک بندے جو انسان صرف سوچتا رہ جائے، ایک قلق سی لگ جائے کہ واقعی خلوص ہو ایسا ہو، چاہ ہو ایسی ہو، چاہت ہو ایسی ہو، محبت ہو ایسی ہو، عمل ہو تو ایسا ہو کہ رب بیٹھے بٹھائے پھر آپ کو ثواب کے لیے قبول کر لیں۔ تو جو حج پہ پہنچے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ تو بڑا انعام کا معاملہ کیا کہ وہ کم سے کم پہنچنے کے قابل ہوئے۔ اب جو نہیں پہنچ پائے ہیں اب ان کا عنوان شروع ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو قربانی جیسا تحفہ دے کر
ان 10 دنوں کا عشرہ دے کر اللہ ان کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو قربانی کے مسائل پر، اس کی فرضیت پر اور اس کے اندر کے جو بھی مسائل اور عشرے کے مسائل تو جمعہ سے پہلے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ بس رب کریم ہم سب کو حج کے ارادوں میں پختگی، خلوص نیتی اور نیک اعمال کی بھرپور توفیق کی اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں آگے بڑھائے، اور حج کے سفر کو پوری امت کے لیے آسان بنا دے۔ اور جس نے بھی سنا، جہاں تک بات پہنچی، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اس زندگی میں ایک کام ہم سے ضرور لے، وہ یہ کہ ہم حج پہ اگر زندگی ملی ہے تو حج کے فریضے سے اللہ ہمیں ضرور ادائیگی تک پہنچائے۔ ایک شوق بھی ہو، چاہے وہ 1 روپیہ اٹھا کر رکھیں آپ، لیکن حج کے سفر کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری آپ کی نیت میں رہنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ضرور اللہ حج کو کے لیے قبول فرمائیں گے، وہ بھی حج مقبول عطا کریں گے۔ آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو جاری رہے گی مفتی ارقم صاحب کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، آپ عرض کر رہے تھے کہ حج ایک نیت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، سیکھنے کا نام ہے، اور اللہ نے جو یہ فرض ہمارے اوپر کیا ہے اس کے ارادے کا نام ہے۔ ہم ارادہ کریں، اس کی تیاری کریں، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ درود شریف اللہ کے رسول کے اوپر، کیونکہ ہماری وہاں حاضری ہوگی، جب ہم حج کے اوپر جائیں گے تو ہماری حاضری وہاں ہوگی، تو اس حاضری کی تیاری کے لیے ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور وہاں پر پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ میں جو لوگ اس بار نہیں جا پا رہے ہیں، وہ اس کے حج کی تیاریوں کے لیے، اور 10 دن جو ہے وہ 10 دن کس طریقے سے گزارنے چاہیے، بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ 10 دن، اس کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں ہم تفصیل سے آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ دیکھتے رہیے حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح۔